جس دن پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اسی دن دا گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھ دی جائے گی۔ اسرائیل جس کی ٹوٹل پاپولیشن تقریباً 9.5 ملین ہے، اس کے برعکس کراچی جس کی آبادی 22 ملین کے قریب ہے، یعنی اسرائیل جو کراچی کے آدھے سے بھی کم ہے، لیکن اس نے 500 ملین عربوں کو زیر کیا ہوا ہے۔ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ اسرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ دا گریٹر اسرائیل کنسیپٹ کیا ہے؟ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ اسرائیل اپنے آپ کو پاکستان سے کیوں تسلیم کروانا چاہتا ہے؟ کیا پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے؟ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو جتنی نفرت کا سامنا جیوز کو کرنا پڑا ہے شاید ہی کسی اور مذہب کو کرنا پڑا ہو۔ 1800 کے آخر تک یہ نفرت اپنی پیک پر پہنچ چکی تھی۔ جیوز کو دنیا میں جہاں بھی دیکھا جاتا انہیں مار دیا جاتا۔ 1896 میں ایک یہودی جرنلسٹ جس کا نام تھیوڈور ہرزل تھا، اس نے زائونزم کے نام سے ایک بک لکھی اور یہودیوں کو الگ سے کنٹری کا کنسیپٹ دیا۔ اس وقت نہ تو غزہ تھا، نہ اسرائیل اور نہ ہی ویسٹ بینک، پورا علاقہ فلسطین ہی کہلاتا تھا۔ اس کے بعد 1914 میں ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا۔ عربوں نے یہ جنگ برٹش کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑی۔ عرب یونیفائیڈ عرب کنٹری بنانے کی کوشش میں تھے اور فلسطین کا علاقہ اسی میں آتا تھا۔ لیکن ورلڈ وار 1 ختم ہونے کے ساتھ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، برٹش نے عربوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے خود فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 1918 سے لے کے 1948 تک فلسطین برٹش کے کنٹرول میں رہا۔ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہوا اور اس جنگ میں ہٹلر نے پورے یورپ میں یہودیوں کا قتل شروع کر دیا۔ ہٹلر کا نظریہ تھا کہ جیوز دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے جاتے، ان میں آگ لگائی جاتی اور جیوز کو ان گڑھوں میں پھینک دیا جاتا۔ جیوز اپنی جانیں بچانے کے لیے یورپ سے بھاگتے ہیں۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد فلسطین کا رخ کرتی ہے، تقریباً 7 لاکھ کے قریب جیوز فلسطین پہنچ جاتے ہیں۔ 1945 میں جیسے ہی سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے، برٹش راج کے اندر جیوز اور فلسطین کے مقامی لوگوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ 1948 تک برٹش کافی کمزور ہو گئے تھے، اب ان سے فلسطین کا کنٹرول سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ آئے دن عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہو رہی تھی۔ برٹش نے یہ علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ان کا کیس UN کو ریفر کر دیا۔ UN نے ایک پارٹیشن پلان تیار کیا۔ اس پارٹیشن پلان کے مطابق 55% حصہ جیوز کو دے دیا گیا اور 45% فلسطینیوں کو دے دیا گیا۔ UN کے اس پارٹیشن پلان نے تاریخ میں بہت اہم اثرات چھوڑے۔ ایک طرف تو عرب کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور دوسری طرف اسرائیل کا فاؤنڈر جو اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بھی تھا، اس نے ایک سپیچ کی اور کہا وہ ایک گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل یعنی وہ فلسطین کو تسلیم ہی نہیں کرتا اور مستقبل میں عرب کنٹریز کو بھی اپنے انڈر دیکھ رہا ہے۔ عرب کنٹریز نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا، جسے فرسٹ عرب اسرائیل وار 1948 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک یک طرفہ جنگ لگ رہی تھی، جس میں ایک طرف تو بہت سے عرب کنٹریز شامل تھے اور دوسری طرف ایک بہت چھوٹی یہودی ریاست۔ لیکن یاد رہے، یہ وہ دور تھا جب دنیا میں مسلمان اپنے زوال کی طرف جا رہے تھے۔ یہودی جو پچھلے کچھ سالوں سے دنیا کا اپنے ساتھ سلوک دیکھ چکے تھے، یہودیوں نے متحد ہو کر یہ جنگ لڑی اور عربوں کو شکست دی۔ 1949 میں جب جنگ ختم ہوئی تو ایسے بہت سے علاقے جو UN نے فلسطین کو دیے تھے، ان پر اسرائیل قبضہ کر چکا تھا۔ تقریباً 1 ملین کے قریب فلسطینی اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے عرب کنٹریز کی طرف چل دیے۔ اس جنگ کے بعد جیوز مختلف اوقات میں فلسطین کے علاقوں پر قبضے کرتے رہے اور وہاں اپنی کالونیز اسٹیبلش کرتے رہے۔ 1967 میں تھرڈ عرب اسرائیل وار کا آغاز ہوا، جس میں ایک بار پھر عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے 6 ڈے وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
اس جنگ میں اسرائیل نے غزہ اور ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ عرب کنٹریز کے کچھ حصوں پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ گولان ہائٹس جو شام کے تھے، ان پر آج بھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ 1973 میں پھر سے عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اس وقت عرب کنٹریز معاشی لحاظ سے تو بہت مضبوط تھے، لیکن دفاعی لحاظ سے کمزور پڑ چکے تھے۔ اسرائیل جو 1967 میں ایک بڑی فتح حاصل کر چکا تھا، وہ 1973 کی جنگ کو جیتنے کے ساتھ ساتھ دا گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ عرب کنٹریز کو اپنے بچاؤ کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں انہوں نے پاکستان کو مدد کے لیے پکارا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کو 2 لخت ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور پاکستان اب کی طرح اٹامک پاور بھی نہیں تھا۔ لیکن اس وقت پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، جو مسلم دنیا میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے فوراً 12 جیٹ فائٹر مسلم دنیا کی مدد کے لیے بھیجے۔ ان جنگی جہازوں نے نہ صرف اسرائیل کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ اسرائیل میں بہت تباہی مچائی اور 20 کے قریب اسرائیلی جنگی جہاز گرا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کو کوئی کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کے جنگی جہاز گرائے ہوئے ہیں، اور جب اسرائیل ترکی کی طرف بڑھا تو اس وقت پاکستان نے ترکی کی مدد کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان اسے تسلیم کر لے۔ اسرائیل کے 2 بنیادی عزائم ہیں، پہلا نیو ورلڈ آرڈر اور دوسرا دا گریٹر اسرائیل کنسیپٹ۔ نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق جیوز تمام مذاہب کو اپنے جھنڈے کے نیچے لانا چاہتے ہیں، اور دا گریٹر اسرائیل کنسیپٹ کے مطابق اسرائیل کی حدود پھیلائی جائیں گی۔ اس وقت دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو اسرائیل کو اس سے روک سکے۔ جیوز نے کمال مہارت سے دنیا کا بہت زیادہ نظام اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ اس وقت دنیا میں 5 بڑے مسلم کنٹریز ہیں۔ ان میں پاکستان، انڈونیشیا، سعودی عرب، ایران اور ترکی شامل ہیں۔ انڈونیشیا کو دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلم کنٹری ہے، لیکن اس کا مضبوط دفاعی نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسرائیل کو اس کے مذموم عزائم سے نہیں روک سکتا۔ اور سعودی عرب جو مقدس مقامات کی وجہ سے مسلم دنیا میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے علاوہ معاشی لحاظ سے بھی ایک مضبوط ملک ہے، لیکن سعودی اپنے بادشاہی نظام کو بچانے کے لیے اور کسی بھی اندرونی تحریک سے بچنے کے لیے امریکہ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل نے مسلم دنیا میں جو شیعہ اور سنی کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اس میں سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے بڑے دشمن بن چکے ہیں۔ آپس میں دشمنی کی وجہ سے سعودی عرب میں اب یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ اسرائیل کو اس کے مذموم عزائم سے روک سکے، اور ایران پر بھی نیوکلر منصوبوں کی وجہ سے دنیا نے بہت سی پابندیاں لگا رکھی ہیں، اسی لیے ایران بھی اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس کے علاوہ ترکی جو ایک مضبوط مسلم کنٹری ہے، لیکن یہ نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف کوئی بھی بڑا اقدام نہیں اٹھاتا۔ اور پاکستان جو معاشی لحاظ سے ایک کمزور ملک ہے، لیکن اسرائیل کو ہمیشہ سے پاکستان سے خوف رہا۔ وہ جانتے ہیں کہ 1973 میں جب پاکستان اٹامک پاور بھی نہیں تھا، اس وقت پاکستان نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور پاکستان واحد ملک ہے جو اسرائیل کو اس کے مذموم عزائم سے روک سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ کیا پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے پاکستان کو بالکل اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک انتہا پسند انسان ہے۔ اس کا فلسطینیوں کے ساتھ بہت برا رویہ رہا، اور اس کے ہوتے ہوئے اسرائیل نے فلسطین کے اندر بہت سی نئی کالونیز اسٹیبلش کی، اور انہیں ڈائریکٹ اسرائیلی حکومت کی سپورٹ حاصل رہی۔ اس وقت فلسطین بالکل ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، لیکن پاکستان ایک شرط پہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، وہ یہ کہ اسرائیل UNO کے 1948 کے پارٹیشن پلان کو ایکسیپٹ کرے، ویسٹ بینک اور غزہ کا علاقہ فلسطین کو واپس کرے اور اپنی کالونیز وہاں سے ختم کرے۔ اگر ہم بات کریں جیوز
جنہیں دنیا میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی وہ دنیا میں اتنے طاقتور کیسے ہو گئے، جبکہ ان کی آبادی تو صرف 9.5 ملین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیوز نے اپنے تعلیمی سسٹم کو بہتر کرنے میں بہت زور دیا۔ وہ جان گئے تھے کہ بڑے بڑے تیل کے ذخائر اور معدنیات کسی کام کے نہیں اگر ملک تعلیمی لحاظ سے کمزور ہو۔ انہوں نے سب سے زیادہ دماغ پر زور دیا اور وہ دنیا کے بدلتے تقاضوں کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز امریکہ، فرانس، کینیڈا جیسے ممالک میں اہم عہدے حاصل کیے اور دنیا کے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔